جہاں تک نور کا مسئلہ ہے، آپ نے خود فرما دیا میں بشر ہوں، اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے آپ کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث تائید کے طور پر رکھ لیں، حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اوصف لكم، رواہ مسلم فی کتاب الزہد۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے، کتاب الزہد کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، خلقت الملائکۃ من نور، ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا گیا، وخلق آدم مما اوصف لکم، اور آدم کو پیدا کیا گیا اس چیز سے جو تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے قرآن میں جو ہے کہ انسان کو تراب سے مٹی سے بنایا گیا ہے، اور آپ آدم کی اولاد ہیں لہذا آپ بشر، آپ نور نہیں ہے، اس لیے کہ 3 کیٹیگریز بیان کی گئی، فرشتے اور جنات اور انسان۔ فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، جنوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی تخلیق نار سے ہوئی ہے، نور نار، اور اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے انسانوں کی جس میں تمام انبیاء آ گئے تراب مٹی سے، اور جو مٹی سے بنا ہوا ہو بشر ہوتا ہے، نور سے نہیں، اس لیے کہ کیٹیگریز 3 ہیں، نور، نار، تراب، الگ الگ کیٹیگریز، اس کو اس میں، اس کو اس میں، اس کو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا، الگ الگ کیٹیگریز۔ یہ تو ایسے ہوا مرد کو عورت بنا دینا، عورت کو مرد بنا دینا، اور ایک سیارہ دوسرے سیارے کے مدار میں داخل ہو جائے، سورج چاند کے مدار میں، چاند سورج کے مدار میں، نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، ہر ایک کی کیٹیگریز ہیں، الگ الگ آربٹ ہیں جی۔ تو یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ ایک مسئلہ اور، سایہ تھا آپ کے کہ نہیں؟ سایہ تھا کہ نہیں؟ سایہ تھا، دلیل اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في سفر له فاعتل بعير لصفية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعيرا لصفية وفي ابل زينب فضل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعيرا لصفية اعتل فلو اعطيتها بعيرا من ابلك فقالت انا اوتي تلك اليهودية قال فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرم شهرين أو 3 لا يأتيها قال حتى يئست منه وحولت سريري قالت فبينما انا يوما بنصف النهار فاذا انا بظل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مقبل، رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت ایسی لائے، میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے، میری عادت ہے میں روایت کا ٹکڑا نہیں پڑھتا، میں پوری روایت ان سے، اور اگر مجھے معلوم نہ رہے کس باب میں ہے تو حدیث بیان نہیں کرتا، اگرچہ پوری حدیث مجھے یاد ہو۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، اور مسانید کے اندر حدیث کا ڈھونڈنا بہت آسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ایک جگہ سے موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات جہاں ہے، حضرت عائشہ کی مرویات کھول لو وہاں یہ روایت مل جائے گی۔ مسانید میں حدیثوں کا ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، بخاری، مسلم، ابن ماجہ وغیرہ میں ذرا ٹف ہے، حدیث کہاں ہے ڈھونڈنے میں مشکل ہے، لیکن مسند کے اندر ڈھونڈنے میں بڑی آسانی ہے۔ نام دیکھ لو اور نام کے اندر تمام مرویات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیکھ لو اور جتنی مرویات ہے ایک جگہ جمع ہے، تو مسند احمد کھولو، مرویات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لو، وہاں یہ روایت مل جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو کوئی بیوی آپ کے ساتھ ہوتی، ایک سفر میں 2 بیویاں آپ کے ساتھ ہیں، ایک تو حضرت زینب ہیں اور دوسرے وہ ایک یہودی تھا نہیں، ہوئی ابن اخطب، جنگ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی حضرت صفیہ بنت ہوئی ابن اخطب جو یہودی خاندان سے ہیں وہ مسلمان ہوئی اور ازواج مطہرات میں شامل ہوئی، آپ نے ان سے نکاح فرمایا، یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اچانک کیا ہوا، چلتے چلتے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا، تلّا کا مطلب ہوتا ہے تھک کر بیٹھ جانا، وہ فی ابل زینب فضل، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہے جو ساتھ میں ہے دوسری، ان کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ زینب ان بعیر لصفیۃ تلّا، ارے دیکھو صفیہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے، پارو کتنا بھی اٹھتا نہیں ہے، بہت تکلیف ہے، اور سواری کر کے اس کو لے جانا بہت تکلیف کا باعث ہے، اور تمہارے پاس فالتو اونٹ ہے دے دو اس کو، سوکن ہوتی ہے چاہے نبی کی بیوی کی نہ، کہنے لگے فقالت انا اوتی تلک الیہودیہ، میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں گی، میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں گی،
راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا. فترکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجۃ والمحرم شہرین او ثلاثۃ لا یاتیھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت زینب کے پاس جانا چھوڑ دیا. راوی کہتے ہیں کہ 2 مہینے یا 3 مہینے، شک ہے. محرم ذی الحجۃ والمحرم شہرین او ثلاثۃ، 2 مہینے یا 3 مہینے، لا یاتیھا، آپ ان کے پاس نہیں آتے تھے. یہاں تک کہ حضرت زینب مایوس ہو گئی. حتی یئست منہ، حضرت زینب فرماتی ہے میں تو آپ سے مایوس ہو گئی تھی کہ اب میرے پاس نہیں آنے والے ہیں. کتنی بڑی غلطی میں نے کر دی، خواہ میں اونٹ دے دی ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے. اور جس کھاٹ پر آپ بیٹھتے تھے وہ کھاٹ انہوں نے کھڑی کر دی. وحولت سریری، اور میں نے وہ کھاٹ جس پر نبی آ کر میرے کمرے میں بیٹھتے تھے میں نے وہ کھٹیا کھڑی کر دی تاکہ کوئی جس نبی پر میں جس کھاٹ کے اوپر میرا نبی بیٹھتا کوئی دوسرا نہ بیٹھے. انہوں نے کھاٹ کھڑی کر دی. وحولت سریری، میں نے وہ کھاٹ کھڑی کر دی. کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں دوپہر کے وقت دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی، بالکل اچانک دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، میری نگاہ سڑک پر گئی. گھر کے سامنے دیکھا کہ ایک سایہ زمین پر پڑا ہوا ہے، آ رہا ہے. میں نے کہا کہ اتنی گرمی کے عالم میں زمین پر کس کا سایہ پڑ رہا ہے، کون آ رہا ہے ادھر سے؟ اچانک میری نگاہ اٹھی، فَإِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُقْبِلٌ، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے. یہاں دیکھیں حضرت زینب فرما رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے، بِظِلِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. اچھا کہتے ہیں کہ سایہ اگر مان لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زمین پر پڑے، تو زمین پر پڑے آپ کا سایہ لوگ روندیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. سایہ کبھی بھی روندا نہیں جا سکتا. سایہ اگر زمین پر کسی کا پڑا ہوا ہو، آپ اس کے اوپر پیر رکھیں نا تو کبھی نیچے نہیں رہتا، فوراً آپ کے اوپر آ جائے گا. یہ یاد رکھیں ہمیشہ، سایہ کی عادت ہے. سایہ کبھی پیر کے نیچے نہیں آتا، کسی چیز کے نیچے نہیں آتا. آپ کسی کے سائے کے اوپر پیر رکھیں، سایہ فوراً پیر کے اوپر آ جائے گا، وہ نیچے نہیں رہتا. وہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کو باس بادل موت کی دلیل بنایا ہے. معمولی نہیں سایہ، اللہ اکبر، باس بادل موت کی دلیل بنایا جگہ جگہ، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. تو سائے کی عادت یہ ہے کہ کبھی زمین پر کسی پاؤں کے نیچے نہیں رہتا. آپ کسی سائے پر پیر رکھیے نا، سایہ تمہارے اوپر آ جائے گا، پیر کے اوپر آ جائے گا. میں نیچے کیوں رہوں، میری عادت ہے میں اوپر رہتا ہوں. لہذا یہ کہنا نبی کا سایہ زمین پر پڑے لوگ اسے روندے، ارے جب زمین پر پڑے گا کوئی روند ہی نہیں سکتا تو سایہ مان لینے میں حرج کیا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ مسلم شریف میں ہے کہ رفع الیدین نہ کرو. میں نے کہا رفع الیدین نہ کرو یہ کہاں ہے؟ بولنے لگے وہ نبی نے کہا نہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ساکن رہو اور گھوڑوں کے دم کی طرح اپنے ہاتھ نہ ہلاؤ. دیکھو نبی نے کہا گھوڑے کے دم کی طرح اپنے ہاتھ مت ہلاؤ، رفع الیدین منع کر دیا گیا. میں نے کہا اللہ کے بندو تمہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے؟ ایسے ایسے ہلاتا ہے کہ ایسے ایسے ہلاتا ہے؟ دیکھنا ہو تو جا کر کے دیکھ لو بھائی، گھوڑا دم ایسے ایسے ہلاتا ہے اور رفع الیدین کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ایسے ہوتا ہے رفع الیدین. لہذا وہ حدیث خود بتا رہی ہے گھوڑے کے دم کی طرح ہاتھ مت ہلاؤ. یہ رفع الیدین سے تعلق ہی نہیں رکھتی، اس لیے کہ رفع الیدین گھوڑے کے دم کی طرح ہلنے کی کیفیت نہیں ہے اس کی، بلکہ رفع الیدین اوپر نیچے ہوتا ہے نہ کہ دائیں بائیں. گھوڑا دائیں بائیں دم ہلاتا ہے اور رفع الیدین اوپر نیچے ہوتا ہے. حدیث خود بتا رہی ہے. اور اگر نہ سمجھ میں آتا ہو تو کسی گھوڑے والے سے دوستی کر لو، معلوم ہو جاتا. تو نبی کے سایہ بھی تھا، اور وہ اعتراض کی سایہ زمین پر پڑے لوگ روندیں گے، اس شبہے کا بھی جواب میں نے دے دیا.